دریائے نیل کا واقعہ۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ وہ دریا نیل جس کا پانی ٹھاٹھیں مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا، دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ یہ قربانی دے دیتے تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھیں مارنے لگتا۔ لوگ خوش ہو جاتے اور کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا۔ درستی کریم تو مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہو جائے گی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل کی بھینٹ چڑھ جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح یوں تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العاص دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربانی کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العاص اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے اور وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا۔ لوگ زرق برق کپڑے پہنے وہاں موجود تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ زیورات سے لدی پھندی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہوتی جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور لڑکی کو پکڑا اور پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن عبد العاص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹا لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے۔ وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسان کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العاص نے یہ کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔
یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ تم ہر سال ایک بات انسان کو قتل کر کے دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعاص نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، اگر ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ان میں اتنی جرات نہ تھی کہ گورنر کے حکم کی عدولی کر سکیں۔ اب وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعاص نے لڑکی کو اس کی ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دن تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بکھلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ پھاکوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا اور ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عبدالعاص کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعاص کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد یہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا گیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آ گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اس طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز قارئین، کیا آپ نے آج درود پاک پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو اب پڑھ لیجئے، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔